ہم اس وقت گنگا کے بالکل ساحل پر ہیں اور کشتیاں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. ہم بھی ایک کشتی سے یہاں تک پہنچے ہیں. ہماری رہائش گاہ بھی دریا کے ساحل پہ ہی ہے. کشتیوں پر سواری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو لفظ نعمت سے ہی تعبیر کرتے ہیں. مثلا سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی. کیا تمہیں نظر نہیں آتا تجری فی البحر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کشتیاں عنایت کی ہیں جو دریاؤں میں چلتی ہیں بنعمتی، ان کے خاص نعمت کی وجہ سے، خاص عطا کی وجہ سے. کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے دریا کا پانی پر چلنا، ورنہ پانی کا کام ہر چیز کو ڈبو دینا ہے. اس کے علاوہ فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی. دوسری جگہ فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. ایک جگہ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ تم دیکھو گے کہ بڑی بڑی کشتیاں اس میں سفر کر رہی ہوں گی. تو کشتی پانی کے اوپر کیسے چل جاتی ہے، کیسے چل رہی ہے، باقی کوئی چیز ڈالیں تو ڈوب جاتی ہے. اب دیکھیے تاریخ کہ کشتی کی تاریخ کیا ہے. سب سے پہلی کشتی کون سی؟ سب سے پہلی کشتی وہ جو سنجیونی اور لائف لائن ہے، نشأت ثانیہ ہے اور حیات نو ثابت ہوئی ہے انسانوں کے لیے. کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تمرد اور سرکشی کی انتہا کر دی اور وہ 950 سال کی دعوت پر حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو نہ مان سکی، نہ تسلیم کر سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیظ و غضب کی زد میں آ گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کشتیاں آج دکھ رہی پانی پہ چلتی ہوئی، یہ کسی انسان کا ڈیزائن نہیں ہے. آپ ذرا الفاظ دیکھیں قرآن کریم کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم ایک کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے. آنکھوں کے سامنے مینس میری نگرانی میں، میرے انڈر سپرویژن. وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، یعنی ہمارے سامنے اور ہماری وحی یعنی انسٹرکشن اور ڈائریکشن اور جو ڈائیمیٹر، جو مینسوریشن ہم دیں گے، جو میجرمنٹ ہم دیں گے اس کے مطابق. یعنی پہلی کشتی بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق. اور کہا کہ کشتی بنا رہے ہو لیکن اب یہ عذاب طے ہو چکا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. قرآن کریم نے باقاعدہ بہت تفصیل اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا. مثلا پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کہیں پانی پانی کر دیا، اور باقی جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا تھا ان سب کو کشتی میں سوار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکبوا وقال ارکبوا فیہا، کہ اس میں سوار ہو جاؤ کہتے ہوئے بسم اللہ مجریہا ومرساہا، وہی اس کو چلانے والا ہے، وہی اس کو روکنے والا. آج بھی کشتی پہ سوار ہونے کی دعا یہی ہے. اس کے علاوہ جب لوگ اس پر سوار ہو گئے تو قرآن کہتا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہ سورہ مومنون کی پارہ نمبر 18 کی آیت کہ جب تم اس پر سوار ہو جاؤ تو تم یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں سے نجات عنایت کر دی. یعنی یہ ظلم سے بھری ہوئی زمین تھی، اس پر پانی پانی ہے اور پھر اس کے بعد دریا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ تم یہ دعا پڑھو وقر ربی انزلنی منزلا مبارک، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بابرکت جگہ اتاریں، بابرکت جگہ بٹھائیں. تو باقی سب کو تباہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کے سواروں سے پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی سے یہ ذریت چلائی ہے جو آج یہ دنیا میں آبادی ہے. تو کشتی انسانیت کی نجات کا سامان بنی ہے. کشتیوں میں سواری، کشتیوں کی تعمیر اور کشتیوں کا یہ ڈیزائن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے.